بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے اقبال کی نظم اور پھر غزل کی تھی۔ آج ہم حصہ نثر کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً اس کے لیسن جو کچھ مشکل تر ہیں۔ آپ کی ذہنی آبادگی کے لیے میں پہلے افسانوی ادب سے آغاز کروں گا۔ افسانوی ادب کے حوالے سے پہلے بھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ افسانہ ایسی تحریر ہے، مختصر تحریر، جسے ہم ایک نشست میں پڑھتے ہیں اور جس میں کسی ایک معاشرتی رویے کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ یعنی کہ افسانہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں معاشرے کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آج جس افسانے کو ہم پڑھنے چلے ہیں وہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ منظور ہے۔ سیکنڈ ایئر کی جو کتاب اگر آپ کے سامنے موجود ہو تو پیج 54-55 دیکھیے۔ یہاں پر اس افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ افسانوی اس رویے کو دیکھتے ہوئے ایک اہم بات جس کی طرف آپ کا دھیان بہت ضروری ہے کہ افسانہ اگرچہ ایک ایسی کہانی ہے جس کے کردار اگرچہ فرضی ہوں، لیکن اس میں جو معاشرتی رویہ ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو زندگی کے حقیقت پسندانہ پہلوؤں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ تو منظور بھی ایک ایسا ہی افسانہ ہے جس میں ایک ایسے بچے کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے جو فالج کے اسباب معذور ہو چکا ہے، اسپتال میں داخل ہے، لیکن اسپتال میں داخل ہوتے ہوئے، مفلوج ہوتے ہوئے مایوسی اس پر غالب نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ خود حوصلہ مندی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، بلکہ ہر آنے والے مریض کے لیے حوصلے کا ایک پیغام ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو افسانہ ہے اس میں انسان کو مایوسی کی بجائے حوصلہ مندی اور پر امید رہنے کی ایک ترغیب ملتی ہے۔ افسانہ نگار نے انسانی زندگی اور انسانی نفسیات کو مکمل طور پر سمجھتے ہوئے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بڑی بے رحمی سے موضوع بنانے کی کوشش کی۔ مقصد اس میں انہوں نے کوئی ملمح سازی نہیں کی ہے کہ واقعات کے بیان میں یا زندگی کے کسی تلخ رویے کے بیان میں وہ پہلو تہی کرے یا بات کو چھپانے کی کوشش کرے، بلکہ جس طرح کی حقیقت ہوتی ہے اس طرح وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یوں اگرچہ اس میں ایک معاشرتی نشتر زنی کا ایک پہلو سامنے آتا ہے، لیکن باوجود اس میں ہمیں ایک زندہ دلی کا سبق ملتا ہے، زندگی کے حقائق کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو پیج 55 دیکھیے جی۔ جب اسے اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور سے پھڑپڑاتی اور کبھی لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، ایک لہجے کے لیے اسے چین نہیں ملتا تھا۔ کبھی اس کروٹ لیٹتا، کبھی اس کروٹ۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے سانس لینے لگتا۔ رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح زرد تھا، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی تھی، ناک کا بانسا برف کی ڈلی سارے بدن پر رہشہ طاری تھا۔ تو یہ ابتدائی جو 2 پیراگراف ہے آپ یہ یہاں دیکھیے کہ ایک ایسے مریض کی زندگی کا بیان ہے جو زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے اسپتال میں پہنچتا ہے۔ اس کا پورا بدن جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہے اور اس کی سانس اکھڑی ہوئی ہے۔ رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح گرا، ہلدی کی طرح جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا۔
آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی، ناک کا بانسا برف کی ڈلی. یہ ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جب انسان زندگی کی کشمکش میں ہوتا ہے، یا وہ کہہ لیں کہ ایک مر کی کیفیت آری ہوتی ہے، تو یہ بانسا جو ہوتا ہے یہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھنڈا بھی تھا اور نرم بھی تھا. تو سارے بدن پر رشا طاری تھا، یعنی سارے بدن کے اوپر کپ کپی طاری. ساری رات اس نے بڑے شدید کر میں کاٹی. آکسیجن برابر دی جا رہی تھی. صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور بڑے ڈھال ہو کر سو گیا. اس کے 2-3 عزیز آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے. ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے، جسے کارنری تھربوس کہتے ہیں. یہ بہت مہلک ہوتا ہے. جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے. اس کے دل میں بدستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا. شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے، جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا ہو. جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی، مگر نکاحت کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا. ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں، آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا. اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی. ان برسوں میں اسے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت اسے یاد آتی اور اس کی صحبت میں اضافہ کرتی. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ 32 برس کی عمر کو پہنچتے ہوئے اس نے ایسی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی جو اس وقت یعنی اس لمحے اسے یاد آتی اور اس کی صحبت اس کی تکلیف میں اضافے کا سبب ہوتی. کہ آج وہ اس تکلیف میں ہے اور اسے زندگی کے گزرے لمحوں میں بہت سی خوشیوں کا سامنا تھا اور آج وہ ان سے محروم ہے. تو ظاہر ہے گزری خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ جن سے انسان آج محروم ہے وہ تکلیف دیتی ہیں، لیکن اس کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا تھا جہاں پر اسے کسی خوشی کا سامنا ہوا ہو. اس کے ماں باپ اس کی بچپن سے دار مفارقت دے گئے تھے، یعنی دار مفارقت جدا ہو گئے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی. بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا. افلاس زدہ غربت کی زندگی یا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا تھا. مجبوراً کہہ لیجئے کہ زندگی بسر ہو رہی تھی، انتہائی تکلیف سے زندگی بسر ہو رہی تھی. دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا، کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی. کوئی نہ کوئی عارضہ اسے ضرور لاحق رہتا تھا. غربت کے باعث کوئی نہ کوئی اسے بیماری لاحق رہتی تھی. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے بیٹا کہ غربت سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. انسان ایک ایک چیز کو ترستا ہے، انسان ایک ایک چیز سے محرومی کا احساس پاتا ہے، اور بالخصوص جب اپنے اطراف کے لوگوں کو نعمتوں میں کھیلتا دیکھتا ہے تو اسے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تمام تر محنت کے باوجود زندگی کی خوشیاں اس کا مقدر نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہمیں اپنے اطراف میں اگر کوئی شخص مفلوق الحال دکھائی دے یا محرومیوں میں دکھائی دے یا کسب و پرسی کی زندگی بسر کرتا دکھائی دے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے. شام تک اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی. دل کا درد کسی قدر کم تھا، اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا. وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے تھے. نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں. اس کے دانے ہاتھ 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، یعنی کہ اس کے چہرے پر زندگی کی ایک رونق موجود تھی. السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا. نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام. لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی. بھائی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے اختصار سے کہا، اللہ کا شکر ہے. سوری. لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا. آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف دیکھا. میرا نام اختر ہے. میرا نام منظور ہے. یہ کہہ کر اسے ایک دم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی. آپا جان. نرس رک گئی. منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا. نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا
منظور نے اس کو بھی سلام کیا، ڈاکٹر جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھی۔ منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی، اس کو معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے، کون گیا ہے۔ سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں اور سب ڈاکٹر اس کے دوست۔ مریضوں میں کوئی چچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کی شکل و صورت معمولی تھی مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی۔ ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ رہتی جو اس کی معصومیت پر ہالے کا کام دیتی۔ ہالے کا کام دیتی، دائرے کا کام، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے چہرے پر جو رونق تھی اس نے اس کی معصومیت میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ اس میں ایک معصومیت کا پہلو غالب تھا اس کے اوپر۔ تو یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ انسان کا جب دل پاک صاف ہوتا ہے تو جو اس کی دل کی پاکیزگی ہوتی ہے اس کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ لوگ قیافہ شناس ہوتے ہیں، چہرے کو دیکھ کر وہ دل کا حال پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ چہرہ بولتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ پاکیزہ خیالات کو دل میں جگہ دینا چاہیے، اور اسی سبب جو ہے مثبت رویوں کو تقویت ملتی ہے۔ وہ ہر وقت خوش رہتا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، مگر اختر کو، حالانکہ وہ دل کا مریض تھا اور اس مرض کے باعث وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، اس کی عادت کھلتی نہیں تھی، یعنی کہ اسے بری نہیں لگتی تھی۔ چونکہ اس کا بستر اختر کے بستر کے پاس تھا، اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا تھا جو چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ بھائی جان، آپ کے بھائی بہن ہیں؟ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، دودھ زیادہ پیا کریں، میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا، وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں گے۔ بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ صبح جب راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر اس کے پاس تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ اس کا باپ درزی تھا، دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا، سخت افراتفری کے عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا۔ شام کو اس کی ماں آتی اور برقع اوڑھے دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اختر نے اسی وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا۔ جب اس کو سلام کیا تھا، اسے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا اس کو جو افاقہ ہے منظور ہی معجزہ ہے۔ تو یہاں یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ تنہا انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی دوسرے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ہی مکمل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بحیثیت انسان اس معاشرتی زندگی میں رہتے ہوئے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کے مددگار ہوں، ہمیشہ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہوں۔ اگر ہم کسی کو ایک خوشی دینے کا سبب بنتے ہیں تو سوچئے کہ اس کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی۔ وہ دعائیں جو انمول ہیں اور جو ان دعاؤں کو لیتا ہے یقیناً وہ انتہائی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا۔ منظور نے اس کو بتایا تھا کہ جب اسے بستر پر لٹایا گیا تھا اس کی نبض قریب غائب تھی۔ اس نے دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی کہ خدا اس پر رحم کرے۔ یہ اس کی دعائی کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کا مرض بہت مہلک تھا، جان لیوا تھا، جان لینے والا تھا۔ بہرحال اب اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً نہ ٹوٹ جائے۔ محبت ایسا رشتہ ہے
جو دوسروں کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ چند جملے بولتے ہیں تو آپ یقین کیجئے، آپ یہ جانیے کہ آپ نے اسے اپنا بنا لیا، یا آپ نے اسے اپنے محبت کے 2 جملوں سے خرید لیا۔ 2-3 دن گزر گئے، منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا، کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمعداروں سے، یہ بھی اس کے دوست تھے۔ اختر کو تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے۔ وہ جس شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی۔ 2-3 روز گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا، لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے۔ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تھی تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے، لوتھڑا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی اسے چھن چکی ہے، وہ مفلوج ہو چکا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن حرکت نہ کرتے ہوئے بھی اس کے اندر زندگی کے ساتھ جینے کا ایک ہنر آ گیا ہے، اس کے اندر خوشیوں کا ایک رویہ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ خود بھی زندہ رہنا چاہتا ہے اور اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں انہیں بھی زندہ رہنے کے لیے خوشی کا پیغام دے رہا ہے۔ اختر نے اس کے فالج سے متعلق کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اس سے ایسی بات متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی جس سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا۔ لیکن اسے کسی چیز سے معلوم ہو گیا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کر واپس آیا تو اسے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ ہمارے والدین بھی اور یقیناً آپ کے والدین بھی آپ کو یہ نصیحت کرتے ہوں گے کہ بیٹا جب کھیل کر واپس آئیں تو فوراً نہاتے نہیں ہیں، آپ سینے میں شرابور ہوتے ہیں، جسم آپ کا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے تو جب آپ کا جسم نارمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نہانے کی کوشش مت کیجیے، خدا نخواستہ اس سے نقصان ممکن ہے۔ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، انہیں بہت دکھ ہوا، شروع میں حکیموں سے علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر ٹونے ٹوٹکو کا سہارا لیا مگر بے سود۔ آخر کسی کہنے پر انہوں نے اسے اسپتال میں داخل کر دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے۔ ان 2 جملوں میں ماں باپ کی محبت کا پہلو بہت شدت سے نمایاں ہے کہ ظاہر ہے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ تو اس پیرائے میں بات ہو رہی ہے کہ شروع میں انہوں نے کیا کیا، حکیموں سے علاج کرایا، جو اطراف میں حکیم لوگ تھے ان سے علاج کروایا، مگر جب فائدہ نہ ہوا تو کیا ہوا جی، ٹوٹکو کا سہارا لیا۔ مقصد یہ کہ ان پر مایوسی غالب نہیں آئی، ایک کوشش، وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ ایک کوشش کرتے رہے کہ اپنے بیٹے کی زندگی کو بچانے کے لیے، اسے زندگی سے قریب رکھنے کے لیے اگر کسی بھی سبب کوئی سہارا ملتا ہے تو اس کا سہارا لیا جائے۔ ڈاکٹر مایوس تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس کا جسم کا کچھ کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا، مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا، اس لیے کہ اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا، جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن میں کے بہت سے نازک اعضاء جو جوڑ کر رکھ دیے تھے، وہ اس پر ترس کھاتے تھے اور اسے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا گر اپنی شدید علالت سے سیکھا تھا۔ اس کے معصوم دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ دب جائے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ منظور نے اپنے جو مفلوج ہونے کا احساس تھا اسے دوسروں کی محبت میں غرق ہو کر اسے پس پش ڈال دیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ دوسروں کے ساتھ شریک غم ہو کر اب دوسروں کے غم کو دیکھتے ہوئے اپنے غموں کو بھلا بیٹھا تھا۔ اختر پر پھر ایک دوڑا پڑا، وہ پہلے سے کئی زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا، مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے در سے غافل رہنے کی کوشش کی، جس میں سے کامیابی ہوئی۔ ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو 100% یقین تھا کہ دنیا کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، مگر معجزہ رونما ہوا اور رات کی ڈیوٹی پر مقرر نرس نے صبح سویرے اسے دوسری نرسوں کے سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبض سنبھل چکی تھی، وہ زندہ تھا۔ موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم موندی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو محو خواب تھا
اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اختر نے اپنے کمزور نیب تل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا۔ اس کے متعلق نرس سے کہہ رہا تھا، اپا اختر بھائی جان کو جگاؤ، دوا کا وقت ہو گیا ہے، سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجئے۔ اچھا، دے دوں گی۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے بہت خوش ہو کر بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نکہت بھرے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام بھائی جان، آپ بہت سوئے؟ ہاں شاید، نرس آپ کے لیے دعا لا رہی ہے۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نیب دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں، تقویت، طاقت پہنچا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اسی کی طرح چہکارنے لگا۔ اس سے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ تم نے میری دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی، مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ یہاں پر دعا میں یقین کا پہلو بڑا غالب ہے۔ آپ نے دیکھا، اس نے کہا جی کہ میں بار بار دعائیں نہیں مانگتا، یعنی کہ آپ کو اپنی دعا پر جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے آپ اس سے مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں دعا کی جو مقبولیت ہے اس کا بالخصوص ذکر ہے کہ انسان جو دل و جان سے اللہ سے لو لگا کر دعا مانگتا ہے وہ قبولیت پاتی ہے۔ افسانے کا ایک حصہ ہم نے یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس سے جو ہے اگلی نشست میں باقی حصے کو پڑھیں گے اور اسے پھر ویسے موجود پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔